مولانا مصطفیٰ عزیز صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ ہمارے بنگلہ دیش سے دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں پاکستان میں آئے اور ہماری دعوت پر خانقاہ تشریف لے کر آئے۔ چلے مجھے یاد آ گیا اس لیے میں مذاکرہ کر لیتا ہوں۔ میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، بس شیخ سن رہا، شیخ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ان کے سامنے ضرورت نہیں ہے باتیں کرنے کا، بڑوں کے سامنے تو سلام اور نبی کے حدیث سنانے میں سننے میں ضرورت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ تو میں سلام جو دیا تھا وہ اردو میں نہیں دیا تھا، بنگلہ میں نہیں بولا تھا، اردو میں بھی نہیں، عربی میں بولا تھا۔ چلے اگر فضائل ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اب سے ابھی سے سلام جب جو بھی دے گا مجلس میں ہم ان کو با آواز جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ۔ نیک کاموں میں ہمت، فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں ہمت ہونی چاہیے، بولے انشاءاللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلم 40 رجلا فی جماعت او فرادا لیلا و نہارا۔ پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صبوری صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا من سلم 40 رجلا، جو آدمی 40 بندے کو سلام دے گا، لیلا و نہارا، دن رات مل کر 24 گھنٹہ ہوتا ہے نا، لیلا و نہارا، دن اور رات مل کر، ایسا نہیں کہا کہ 1 گھنٹے میں دے گا تو یہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہا، وقت بھی زیادہ ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز میں بہت سارے مسلمانوں سے بھی ملاقات ہو جاتا ہے، بازار میں بھی ملاقات ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم 40 رجلا فی جماعت او فرادا، یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی ایک ساتھ 40 بندہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا، کہا ایک بندہ راستہ میں ملے اسے سلام دو، ایک کر کے سلام دو، بس 40 ہو جانا چاہیے۔ کتنا ہو جانا چاہیے؟ 40۔ جماعت میں دو یا ایک، الحمدللہ، یا تو بہت بڑا جماعت ہے، الحمدللہ بہت بڑا جماعت ہے، بس ڈھونڈ کے نکلنا بھی نہیں پڑے گا، میرے لیے بھی سہولت ہو گیا ہے، مالک نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، الحمدللہ۔ من سلم 40 رجلا فی جماعت او فرادا لیلا و نہارا، دن رات ملا کر 24 گھنٹے میں جو آدمی 40 بندے کو، 40 مسلمان کو سلام دے گا، ماتا ذالک الیوم، اس بندے کے مرنے کا دیر ہے، ماتا ذالک الیوم دخل الجنہ، مرنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر بھی ہوگا۔ اب میں پھر آپ کو سلام دیتا ہوں سیکھنے کے لیے، میں سیکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگ سلام دیں مجھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل یہ بھی میں نے اپنے شیخ مفتی کمال الدین صاحب قاسمی حافظہ اللہ سے سیکھا۔ ہم جب علماء اکرام ہر پیر کے دن سارے پورا بنگلہ دیش سے مختلف ضلعوں سے شیخ کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو جب کمرے میں جب گھستے ہیں تو سلام آستے سے نیچو آواز سے اگر دیتے تو کہتے ہیں آپ پہلے پھر باہر جائیں، سلام ہم نے سنا نہیں، آپ پہلے باہر جائیں، پھر ہم باہر جاتے ہیں، پھر اسی طرح۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اور ایسے بھی اللہ کے نبی نے کہا سلام تو زور سے بھی دینا چاہیے نا، یہ تو دعا ہے بھائی، ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کو بھی یہ اس دن کے لیے ہدیہ بھی ہے، دعا ان کے لیے ہدیہ بھی ہے، ان کو بھی تو ہمارے دعا سے خوشی ملنی چاہیے سلام سے۔ اس لیے انشاءاللہ ابھی سے میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں انشاءاللہ آئندہ زندگی میں کوشش کروں گا جس مسلمان سے میرا ملاقات ہو میں ان کو زور سے سلام بولوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے زندگی کا حاصل، میرے جینے کا سہارا، میرے زندگی کا حاصل، میرے جینے کا سہارا، خدا کے عاشقوں میں جینا، خدا کے عاشقوں میں مرنا۔ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میرے زیست کا حاصل رہے۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ الحمدللہ بولے اللہم صلی علی ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ہم نے ایک بار پڑھا، 6 لاکھ نیکیاں ہمارے عمل نامہ میں دیا گیا ہے۔ بھئی یہاں بیٹھنا، یہاں آنا، اللہ والوں کے سامنے بیٹھنا، مقصد صرف ایک ہے، بس وہ مل جائے۔ کون مل جائے؟ بولے کون مل جائے؟ ہمارا آنا اور جانا صرف یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بس اللہ مل جائے، جسے اللہ مل۔ عمل شریف نماز سے پہلے ہی تو بتایا تھا، اللہ اللہ، جسے اللہ ملا اسے سب ملا، جسے اللہ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں۔ اس سے بڑا کنگال اور کوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے دولت مند ہے، لیکن اس سے بڑا حقیر کنگال کوئی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دل میں کون ہے؟ بس وہ سب سے بڑا مالدار۔ اسی لیے ہمارے شیخ بندہ زبان میں ایک بات کہتا ہے، ٹاکا تھک، یہ میں ایسے سنا رہا ہوں، ٹاکا تھک بے پاکٹے کروڑ تک بے اللہ، یعنی روپیہ پیسہ جیب میں ہوگا، دل میں روپیہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں ہوگا کون؟ جیب کے لیے، یہ جیب اس کا جگہ روپیہ پیسے کے لیے ہے، لیکن دل میں کسی غیر کے جگہ نہیں ہوگا۔ دل میں صرف ایک ہی رہے گا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، تو میرا تو سب میرا۔ اگر تو میرا، دنیا کا کچھ نہیں میرا، کوئی افسوس نہیں، کیونکہ تو جو مجھے مل گیا ہے۔ یہاں دیکھا تھا کیا؟ اللہم کن لنا وجعلنا لک، ایسے ہی لکھا ہے نا؟ بولے آمین۔ بس اس خانقاہ کا مقصد بس تو میرا میں تیرا، تو میرا میں تیرا۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط پر یاد رہے۔ بس یاری دوستی محبت صرف اور صرف کس سے؟ بولے کس سے؟ اسی لیے شیخ کہتے ہیں، اور یہ بھی بڑوں کا کہنا ہی ہے، بھائی دل میں اللہ بسنا چاہیے۔ جس دل میں غیر اللہ ہو اس دل میں اللہ نہیں آتا، اللہ کے لیے دل خالی کرنا چاہیے۔ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ وہ کہتے تھے، بھائی خلا اور ملا میں سب کچھ ہے، خلا اور ملا میں، لا الہ الا اللہ خلا ہے، خالی کرو پھر ملا ہوگا۔ جب الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے خالی کرو گے پھر دل میں، بوتل میں پہلے سے ہی پانی بھرا ہوا ہے، اس میں پانی کیا ڈالیں گے، یہ تو پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے۔ جس دل میں غیر اللہ پہلے سے ہی تھا،
دخل انداز کر کے رکھا ہے، سب غیر اللہ بھرا ہوا ہے، اس دل میں خدا کیسے آئے گا؟ اس لیے اللہ والے اس خانقاہوں میں، ان خانقاہوں میں یہی سکھاتا ہے بھائی پہلے دل سے اللہ کو ہٹاؤ، دل سے اللہ کو ہٹاؤ، تم ان کے غلام ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ المولا فلاح الکل، پہلے تم اللہ والا ہو جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ دل سے سب کچھ ہٹا دو، دل میں اللہ بس جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا ہم لوگ یہاں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ اس کو راضی کرنے کے لیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیتہ زائرا اخاہ، یہ جو آپ لوگ آئے ہیں اور ہم لوگ جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں، نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا یا نقصان؟ اب ایسا تو نہیں کہ بھائی گھر سے نکلا، کرایہ بھی گیا، پیسہ بھی گیا، نقصان بہت ہو گیا، ایسا ہے کچھ؟ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ فائدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کیا؟ من خرج من بیتہ، جو مومن، جو مسلمان اپنے گھر سے نکلے، زائرا اخاہ، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں، ہمیں معلوم ہے پاکستان میں خاص کر ہم نے کتابیں ان کے ہمارے بنگلہ دیش میں ادریس انصاری نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب بنگلہ دیش میں بھی ملتا ہے۔ میری نماز ہے نا، ان کا لکھا ہوا کتاب، اور بھی کئی کتابیں بنگلہ دیش میں ٹرانسلیشن ہو گیا ہے بنگلہ زبان میں، الحمدللہ۔ اور یہ ملک ایسا ملک ہے، بزرگوں کا مرکز پاکستان ہے، بزرگوں کا مرکز، کیونکہ ہم بنگلہ دیش میں ان بزرگوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی بزرگوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس لیے آئے ہیں یہاں صادق آباد میں کہ ہمیں معلوم ہے یہاں اللہ والے بستے ہیں، اور اللہ والے کے پاس ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ۔ ہمیں تو اللہ چاہیے، ہمیں کون چاہیے بھائی؟ اب اللہ چاہیے، اللہ کدھر ملے گا؟ کدھر ملے گا؟ ہاں اللہ ملے گا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ الْقُلُوبِ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ۔ بھئی اللہ کہاں ملے گا؟ ہاں اللہ صادق آباد میں نقش بندی سلسلے کے جو یہاں بزرگ ہیں ان کے پاس ملے گا۔ اللہ کہاں ملے گا؟ کراچی میں بہت سارے بزرگ ہیں، وہاں ملے گا۔ اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس اللہ ملے گا۔ کہتے ہیں ہمیں اللہ چاہیے، کہاں ملے گا؟ بس ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ، کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، جنہیں اللہ سے ملاقات ہوتا رہتا ہے اور وبین سے ملاقات ہوتا ہے۔ تہجد رات کے اندھیری میں سب سو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے سب سو رہا ہے، میرا کھایا، میرا پیا، میرا رزق، میرا سانس لے کر خراٹے لے کر سو رہا ہے، فجر بھی نہیں، ظہر بھی نہیں، نماز کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جن کا تعلق میرے ساتھ ہے، رات کو اٹھا، وضو کیا، تہجد پڑھا اور آنکھوں میں آنسو لے کر ذکر شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہے جو میرا راہ پہچانتا ہے، ان سے رابطہ کرو مجھے مل جائے گا، ان سے رابطہ کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا من خرج من بیتہ زائرا اخاہ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلا کہ صادق آباد اس خانقاہ میں اللہ والے آئیں گے، ان سے ملوں گا، تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ؟ ایک نمبر فائدہ، شیعہ 70,000 ملک، کہتا ہے ایک نمبر فائدہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا، بندہ بنا ہوا مٹی کا، لیکن اس کے آگے پیچھے 70,000 ملکین 70,000 فرشتہ نور سے تیار، 70 نورانی فرشتہ ہے نا، نور سے بنا ہوا ہے نا۔ کہتے ہیں ہم تو مٹی سے بنا ہوا، گھر سے نکلا، اللہ والے سے ملاقات ہوگا، اللہ والے سے ملاقات سے فائدہ اللہ مل جائے گا۔ کیسے؟ اس میں پہلا فائدہ یہ ہے شیعہ 70,000 ملکین، 1,000 فرشتہ ان کے ساتھ چل چل کر یہاں آیا ہے، ایک نمبر فائدہ۔ اب چپ کر نہیں، جب 170,000 اور ایک یہ بندہ 70,000 کہتا ہے یہ چپ چپ کر نہیں آتا ہے، جو راستے میں چلتا ہے چپ نہیں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بولتے رہتا ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے میں بول رہا ہے کلہم یصلون علیہ،
یہ سب فرشتے چپ نہیں، یصلون علیہ ان یستغفرون لہ، یہ سب فرشتے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو ہم 70,000 کہہ رہے ہیں، ہمارے فریاد سن لے، اللہ تم اس بندے کو معاف کر دو۔ 2 نمبر پر 3 نمبر پر دعا کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ، اے میرے رب یہ بندہ اپنے گھر سے نکلا، اللہ والوں سے ملاقات کیا، ارادہ یہ ہے کہ تو مل جائے، اے میرے رب، اے ہمارے رب۔ فرشتہ تو ایک نہیں، کتنے ہزار؟ یقولون ربنا انہ قد وصل فیک، اے رب یہ تو آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو پانے کے لیے آپ کے بندے اللہ والوں سے ملاقات کیا، جو یہ چاہتا ہے فصلہ، آپ ان کا ہو جاؤ، ان کو اپنا بنا لو۔ یہی بات ادھر لکھا ہے عربی میں، اللہم کن لنا وجعلنا لک، یہی بات جو تو میرا تو سب میرا، یہی بات یہاں لکھا ہے، اللہ آپ ہمارا ہو جائے، ہمیں اپنا بنا لے، بولے آمین۔ بس اللہ والوں سے کیا ایک ہی فائدہ ہے، بس اللہ مل جاتا ہے، اور جسے اللہ مل گیا اسے سب مل گیا، اس سے بڑا دولت مند اور کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے شہر اکثر ہمیں بنگلہ دیش میں مفتی کمال الدین شہاب قاسمی، عمر اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنگلہ دیش کے اور بڑے بڑے بزرگ جو ہندوستان بھارت میں، ہمارے شیخ تو فاضل دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ چکے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے الحمدللہ۔ بنگلہ دیش کے شیخ الاسلام، بنگلہ دیش کے شیخ الاسلام ہاٹ ہزاری مدرسہ، آپ نے نام سنا ہوگا شاید، علماء اکرام نے سنا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، علامہ شاہ احمد شفیع نور اللہ مرقدہ، جو حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ہمارے شیخ ان کے خلیفہ۔ یہ اکثر ہمیں کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں معلوم تھا یار، مجھے کچھ باتیں کرنا پڑا، بتائے گئے تھے اس سے پہلے شیخ کو بتایا گیا تھا کچھ باتیں کرنا، میں اس سے ابھی پوچھ رہا تھا شیخ میں کیا بولوں، مجھے تو اتنا اچھا اردو بھی نہیں آتا ہے، شیخ کیا بولوں؟ شیخ نے کہا دل میں جو آئے خدا کے لیے بول دوں، یہ بات بتا کے چلا تھا، کیونکہ موضوع آپ لوگ اردو زبان والے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں کے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے ہم تھوڑا بیان کر لیتے، نصیحت اپنے لیے کر لیتے، آپ لوگوں کے سامنے کیا کہنا۔ بس شیخ کے ملفوظات میں سے ہمارے شیخ جو بولتے ہیں ان میں سے ایک بات تذکرہ کر لیتا ہوں۔ شیخ کا کہنا ہے بھائی دنیا میں ہر کام کرو لیکن دنیا کو اپنے دل میں مت بساؤ، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا پڑھو، اچھا کاروبار کرو، لیکن خبردار دل میں اللہ کو مت بساؤ۔ دل میں اللہ کو بساؤ، غیر اللہ کو دل میں مت بساؤ، سب کھاؤ، سب پڑھو، سب کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پڑھو، لیکن دل میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہیے تو اللہ کے سامنے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، فرشتہ جو لکھ رہا ہے، اس لیے ہر دم ہر وقت باوضو رہا کرو۔ ہم اکثر جتنے سالکین بنگلہ دیش میں، خاص کر شیخ کے جتنے علماء اکرام زیادہ ہمارے شیخ کے ہاتھ بیعات ہے، علماء اکرام بنگلہ دیش کے مشہور علماء اکرام یہاں ہمارے ساتھ بھی ایک سفر ہم سفر ہے، 100 سے زائد کتاب انہوں نے لکھی ہے، ان کی طرح بنگلہ دیش میں بہت سارے علماء اکرام ہیں۔ ہم سب کو شیخ ایک بات بتاتا ہے کہ بھائی ہر وقت باوضو رہا کرو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا 15 دن پہلے ہمارے بنگلہ دیش میں ایک بڑا اجتماع ہوا شیخ کا، تو اجتماع میں ذمہ داری تھا سب کو اٹھانے کا، میرا ذمہ داری تھا، تو میں سوچ رہا تھا ابھی صبح کو تہجد میں اٹھانا پڑتا ہے، ہر وقت ناشتے کے لیے بولنا پڑتا ہے، وہاں مجمع ایسے ہی آپ اس ملک جیسے ہی چلتا رہتا ہے، صرف کھانے اور سونے کے لیے تھوڑا وقت دیا جاتا ہے۔ تو میں 10 بجے اشراق کے بعد کھانا ناشتہ کر کے سب سویا، 10 بجے اٹھانا ہے، تو میں اسٹیج پر سویا تھا، اسٹیج کہتے ہیں نا اس کو، اسٹیج پر سویا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر میں کمرے پہ سو جاؤں گا، آنکھ نہیں کھلا تو امت کو کون جگائے گا، تو میں تو اسٹیج پہ سو گیا، آنکھ کھولا 10 بجے،
ایک 10:01 زیادہ ہو گیا، میں اٹھ کر مائکروفون ہاتھ میں لیا اور اعلان کرنا شروع کر دیا، اللہ کے بندو، بزرگوں، دوستوں، اٹھ جاؤ، ابھی سنت کا مذاکرہ ہوگا۔ یہ جب میں نے 2-1 الفاظ کہا تو شیخ کا فون آیا، میں نے موبائل ہاتھ میں لیا، سلام دیا۔ سیٹ نے کہا آپ کے بات پر، اعلان پر کوئی نور مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے، آپ بتائیے وضو کیا آپ نے؟ میں نے کہا جی نہیں حضرت، میں نے وضو نہیں کیا۔ کہا پہلے ابھی بند کرے، پہلے جائے وضو کرے پھر اعلان کرے، کیونکہ جو بندہ پاک صاف رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، وہ خدا کی حفاظت میں رہتا ہے۔ پاک صاف اور باوضو رہنے والا بندہ خدا کے حفاظت میں رہتا ہے۔ اور الحمدللہ ایسے بہت سارے بندے ہیں ہم پہچانتے ہیں جو باوضو سوتا ہے، باوضو ہر وقت رہنے کی وجہ سے 1 گھنٹے کے لیے سویا، دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گیا۔ بہت ہمارے جانے پہچانے ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے ہم انشاءاللہ ہر وقت باوضو رہیں گے، انشاءاللہ باوضو رہیں گے۔ اور ایک بات شیخ کہتے ہیں، جس بندے کا کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اگر اس کا رابطہ رہے تو یہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس بندے کو کسی اللہ ولی کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ اگر اس کی صحبت، اس کے ساتھ تعلق نہ ہو تو بندہ ضرور گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے اگر کوئی عالم دین بھی ہو، اس کو بھی ضروری ہے، واجب ہے ان کے لیے بھی کسی اللہ والی کی صحبت میں رہنا۔ اور عوام کے لیے تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات کوئی ہو تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ذہین تھے، ٹیلنٹ تھے ان کا، وہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیتے ان کو یاد ہو جاتا۔ ان سے بڑا ذہین اور ٹیلنٹ کوئی عالم ہمارے نظر میں نہیں آئے گا کہ بھی نہیں معلوم بھی نہیں ہے، باقی ان سے زیادہ کوئی ٹیلنٹ اور کوئی کسی کا نہیں تھا۔ انہوں نے مولانا عبداللہ شاہ شجاع آبادی ان کو بلایا اور کہا پڑھائی ختم؟ جی حضرت پڑھائی ختم ہو گیا۔ بخاری ختم؟ جی حضرت بخاری ختم ہو گیا۔ اچھا تو سنو، تم تو بخاری ختم تمہیں ہو گیا، بخاری تو ختم تم نے کر لیا، لیکن ایک بات یاد رکھو، ابھی تک تمہیں روح بخاری نہیں ملا۔ بخاری کا علم تو مل گیا لیکن ابھی تک تمہیں روح بخاری نہیں ملا۔ مولانا عبداللہ شجاع آبادی کہہ رہا حضرت اتنا وقت لگایا، اتنا محنت کیا، بخاری ختم کیا، ابھی تک روح بخاری نہیں ملا؟ نہیں ملا۔ حضرت کہاں ملے گا؟ کہاں جاؤ، 6 مہینے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ، ان کے صحبت میں رہو، پھر تمہیں روح بخاری مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے بھائی میں اپنا بتا رہا ہوں، تہجد کا کیا ثواب ہے، اوابین کا کیا ثواب ہے، اشراق میں کیا ثواب ہے، ذکر میں کیا ثواب ہے، یہ سب ہم نے مشکات اور بخاری اور دوسرے حدیثوں کی کتاب میں پڑھ لیا ہے، لیکن پریکٹیکل کرنے والا استادوں نے ہمیں، استاد دین پڑھاتے ہیں، رات کو مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیں بولتے ہیں بھائی تہجد پڑھنا پڑے گا، کوئی پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھتے تھے، لیکن خانقاہوں میں ایسا ہے کہ کر کے اور پڑھا کے، کر کے پریکٹیکل جو ہم نے طالب علم کے زمانے میں پڑھا تھا، خانقاہوں میں رات کو اٹھاتا ہے اور بٹھاتا ہے، ایسے ایسے ذکر کرو، ایسے ایسے عمل کرو، ارتھات یعنی کہ استاد کے بغیر علم تو مل گیا لیکن پریکٹیکل جو کام کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ ملتا ہے بزرگوں کی صحبت سے، اور بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کے لیے بزرگوں کی صحبت ضروری ہے، ضروری ہے۔ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کتابیں پڑھ کر کوئی تیرنے والا نہیں بن سکتا، ایسا ہی مضمون ہے، یاد آ رہا ہے۔ کتابیں پڑھ کر کوئی سائیکل چلانا چاہتا ہے، کتابیں پڑھ کر سائیکل چلا نہیں سکے گا، جو چلا سکتا ہے جسے معلوم ہے ماہر آدمی کے پاس جاؤ، کتابیں پڑھا وہ تمہیں تیرنا سکھائے گا، کبھی پیٹ میں پکڑ کر کہے گا پیر پاؤ اٹھاؤ، ہاتھ اس طرح کرو، چلانے والا سائیکل کہے گا کہ بھائی پیر اٹھاؤ، پھسلتے گرتے سنبھل جائے گا، گرتے سنبھل۔ اللہ والے ایسے ہی کرتے ہیں،
گناہ کی عادت ہے، گناہ بس گناہ اور گناہ، دل گندا، نظر گندا، موبائل کی وجہ سے نظر گندا ہو گیا، دل گندا ہو گیا، آنکھ گندا، کان گندا، زبان بھی گندا، ہر چیز گندا، گندا گندا، ناپاک اور ناپاک۔ کوئی ناپاک بندہ پاک اللہ سے کیسے ملاقات کرے گا؟ اس کے لیے پاک بھی ہونا چاہیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلب سلیم ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں میرے ملاقات چاہتے ہو، دل صاف کرو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، آنکھ صاف کرو۔ سبحان اللہ، یہ دل اور آنکھ اور قلب صاف ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اسی لیے اللہ والے کی صحبت میں زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ زندگی اگر گناہ سے دور رہ کر اللہ کو چاہتے ہیں تو ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھائی، ہمیں کسے راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پانے کے لیے اللہ والوں سے سیکھنا ہے کیسے اللہ ملے گا انشاءاللہ۔ ابھی کھانے کا وقت ہے اور ابھی بیان دماغ کچھ آئے گا بھی نہیں، کیونکہ جب پیٹ میں بھوک ہوتا ہے تو کھانا اس وقت بیان جتنا بھی مزیدار ہو کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ بس آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، ہم کنگال ہیں، اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، سب سے بڑا کنگال حقیر میں ہوں۔ بس مجھے آپ لوگوں کو بھی اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، بس اللہ پانے کے لیے، اللہ ملنے کے لیے ہر جگہ جا رہے ہیں۔ شیخ جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، جو کرنا پڑے گا وہی کریں گے، جو چھوڑنا پڑے گا وہی چھوڑیں گے۔ بس اللہ چاہیے، اللہ چاہیے۔ اللہ ہمارے شیخ، اللہ میرے شیخ کے رتبے کو بڑھا دے، محبوب زمانہ میرے حضرت کو بنا دے۔ میں کل یہاں آیا تھا، قبرستان ہمارے جو مقبرہ ہے وہاں گیا تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ سال ہم آئے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ادریس انصاری صاحب نور اللہ مرقدہ قبر ادھر ہے، معلوم نہیں تھا۔ پھر کل ہم جب عصر کے بعد یہاں آئے ہیں، میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، کیا فائدہ جھوٹ بولنے سے؟ اس ممبر میں جھوٹ بولنے کا جگہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ جب کل ہم سب گئے تھے نا وہاں، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ایسی جگہ ہے، بدل جاتا ہے، بدل جاتا ہے، میرا دل بدلتے، میرا دل بدل۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، ہمارے شیخ بنگلہ دیش سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، مصروفیت ان کی بہت زیادہ ہے۔ یہ بنگلہ دیش میں ان کا بیان جب کرتے ہیں، ہمارے کسی بھی بیان میں کوئی یوٹیوب کہتے ہیں نا اس کو موبائل میں کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، منع ہے۔ شیخ میں یاد آ گیا، اسی لیے ابھی 1-2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ یہاں عوام بھائی بھی ہے جو عالم نہیں ہے، غیر عالم بھی ہے۔ ہمارے شیخ بنگلہ دیش کے ہر مجلس میں، اجتماع میں جہاں 25-30 ہزار لوگ ہوتے ہیں، وہاں اجتماع میں زیادہ تر یہی بات، ایک بات سب کو کہتے ہیں کہ بھائی عالم کے لیے ایک بات، عوام کے لیے ایک بات، 2 بات، 2 کے لیے، ایک عالم اور ایک عوام۔ عالم کے لیے یہ بات کہ بھائی، ایک مرتبہ ہم ایک بڑے اجتماع میں تھے، ہمیں کہا اپنے دائیں طرف جتنے علماء ہیں ہاتھ جگائیے، ہم نے ہاتھ جگایا، کہا اپنے دائیں طرف دیکھیں کون ہے ان کے، پھر ہم نے دیکھا تو دائیں طرف جو ہے داڑھی نہیں ہے، کہا ان کے منہ میں داڑھی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری آپ کے دائرے ذمہ داری کی وجہ سے ہے۔ یہ آدمی فجر پہ مسجد میں نہیں آتا، یہ آپ کے دائرے ذمہ داری کی وجہ سے۔ اس لیے عالم کے لیے یہ بات کہ میں میرا نہیں ہوں، میں ان کے لیے ہوں، کیونکہ میں رجال اللہ ہوں نا، میں نبی کے کام کر رہا ہوں، نبی تو نہیں ہے، نبی والا کام تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ آدمی فجر میں نہیں آ رہا ہے، بس میرے دعوت میں کمی ہے، اس کے منہ میں داڑھی نہیں ہے، میرے دعوت میں کمی ہے۔ اسی لیے عالم کے لیے بات کہ بھائی، پھر ہم سب نے کھڑا ہوا، ہم لوگوں کو بتایا کہ گلے لگو جن کے داڑھی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتے گلے لگو۔ ہم لوگ گلے لگے اور روئے بھی کہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم ان کو بتایا کہ بھائی آپ کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے، غفلتی کی وجہ سے ہے، غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہے۔ ہمیں چاہیے تھا، آپ فجر میں نہیں آتے، آپ کے گھر میں جا کر پوچھ تاچھ کرنے کا، آپ کی خبر لینے کا ذمہ داری تھا ہمیں۔ میں امام ہوں، مجھے ذمہ داری تھا، میں خطیب ہوں، ذمہ داری تھا کہ جمعے کے دن مصلی سفر ہو اور دوسرے دن مصلی کیوں نہیں ہوتا، میں جا کے خبر لے لوں، بھائی آپ کو جمعے کو دیکھا تھا، آپ فجر میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟
کوئی مسئلہ ہے اس سے پوچھے، یہ عالم کی ذمہ داری۔ اور غیر عالم کی ذمہ داری شیخ بتاتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی اپنے زندگی میں کسی عالم کو اپنا مخالف نہ بنائیے۔ ہمارے شیخ کا کہنا ہے، ہر مجمع میں یہ کہتے رہتے ہیں کبھی بھی کسی عالم کو اپنے مخالف نہیں بنائیے۔ اور یہ کیوں نہیں کیونکہ جس نے عالم کو اپنا مخالف بنایا تو دین سے دور ہٹ گیا، کیونکہ دین ہمیں تو عالموں کی وجہ سے ملا نا۔ آپ کے یہاں کے مشہور علامہ اقبال کہتے تھے نا، اے میرے وطن کے لوگوں، تم اپنے دیش اپنے ملک کے علماؤں کی قدر کرو، کیونکہ ان کے بدولت تمہیں دین ملا ہے۔ میں نے ایک لائن پڑھا تھا ان کے ایسا کہ ان کی وجہ اصل میں ایسا ہی تو ہے نا بھائی، آج جو ہمیں دین ملا ہے، میرے منہ پہ میرے سر پہ ٹوپی داڑھی جو کچھ ہے، یہ سب کچھ تو مجھے نبی سے، کیا میں نے نبی سے سراسر مجھے ملا ہے کیا؟ عالموں کی بدولت۔ اس لیے بس ختم کر رہا ہوں، کبھی بھی عالم کو مخالف نہیں بناؤں گا انشاءاللہ۔ جی میرے عوام بھائی بتائیے، ہاتھ اٹھے جو غیر عالم ہے، بولے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اے اللہ، بولے اللہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، سو تو نہیں رہا ابھی؟ ایسا عقیدہ ہے نا کہ اللہ جگہ ہوا ہے؟ بولے اللہ، کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی عالم کو اپنا مخالف، اپنا دشمن نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سب سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ یہاں جتنے بندے آئے ہیں سب میں گناہگار ہوں، آپ لوگ بھی، ہم سب اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، اللہ ہمیں اپنا ولی بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔